مولا 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 ایک سلوات بھیجے بن محمد صحیح بخاری کی حدیث جو کہا جاتا ہے کہ حشر میں رسول اللہ کی تمام انبیاء مدد کریں گے، لہذا یہ آیے میثاق پر عمل ہوگا میدان قیامت میں، میدان حشر میں۔ آپ سنیے صحیح بخاری کی حدیث سن لیجیے۔ جناب آدم فرمائے کہ نوح کے پاس جاؤ، وہ ہیں نجی اللہ، نجات دلانے والے، وہ تمہیں نجات دلائیں گے۔ سب گناہگار جناب نوح کے پاس پہنچیں گے کہ آپ تو نجی اللہ ہیں، آپ نے تو طوفانوں سے نجات دلائی ہے، آپ ہمیں بھی نجات دلائیے۔ تو جناب نوح فرمائیں گے ارے بھائی مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے، اور میں ظلم برداشت نہ کر سکا، زیادتی برداشت نہ کر سکا، اور میں نے بد دعا کر دی امت کے لیے، اس بد دعا کی وجہ سے مجھ سے حق شفاعت لے لیا گیا، لہذا ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث، سب کے سب جناب ابراہیم کے پاس پہنچیں گے، ارے آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ ابراہیم گھبرا کر کہیں گے ارے میں نے جب بتشکنی کی تھی تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ میں خود اعلان کر دیتا کہ ہاں میں نے بتشکنی کی ہے، مگر میں نے چھپا لیا اور صحیح بات نہیں پیش کی، جس کی وجہ سے مجھ سے حق شفاعت لے لیا گیا۔ جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ جب سب موسیٰ کے پاس پہنچیں گے، ارے موسیٰ کہیں گے میں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکا۔ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اب صحیح ہے یا نہیں اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، لیکن ہے صحیح بخاری میں۔ ایک سلوات بھیجے بنواز تو فرما، صحیح غلط کی ذمہ داری میری نہیں ہے، صحیح بخاری میں اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ اب سب کے سب جناب موسیٰ کے پاس پہنچیں گے، اے موسیٰ کوئی سفارش نہیں کر رہا، شفاعت کیجئے۔ جناب موسیٰ فرمائے کہ مجھ سے غصے سے قابو نہیں ہو سکا، میں نے گھوسا مار دیا، کیوں مر گیا، مجھ سے حق شفاعت لے لیا گیا۔ سب کے سب عیسیٰ کے پاس جاؤ، سب جناب عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ عیسیٰ کہیں گے ارے مجھ سے خود سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیسی تبلیغ کر دی کہ لوگ تمہیں خدا کا بیٹا ماننے لگے، لہذا میرے پاس حق کا شفاعت نہیں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں جو سب کی شفاعت کرے گا، جو ہماری بھی شفاعت کرے گا، جو تمہاری بھی شفاعت کرے گا۔ تو سارے انبیاء اور سارے گناہگار خدمت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ میں پہنچیں گے، اور وہ انبیاء کی شفاعت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء رسول کی مدد نہیں کریں گے، ہمارا رسول انبیاء کی مدد کرے گا، لہذا اب یہ توجیہ بھی ختم ہو گئی، اب یہ توجیہ بھی ختم ہو گئی کہ میدان حشر میں مدد ہوگی۔ اب بتاؤ کب مدد کی؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سنیے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس 5-7 منٹ اور لینا ہے۔ امام کی خدمت میں کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول ہم بڑی پریشانی میں ہیں، ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ کیا مصیبت ہے؟ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہر نبی سے عہد لیا گیا، ہر نبی سے ایگریمنٹ ہوا، عہد ہوا کہ سب کے سب آپ کے جد کی مدد کریں گے، لیکن کسی نے مدد نہیں کی، کسی نے مدد نہیں کی، اور آخر میں اعلان ہوا کہ وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے اس ایگریمنٹ پر عمل نہیں کیا، اس معاہدے پر عمل نہیں کیا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ تو فرزند رسول یہ بتائیے ان انبیاء کے لیے ہم کیا فیصلہ کریں؟ چھٹے امام سے سوال ہو رہا ہے، مدد نہیں کی، اور قرآن کہہ رہا ہے اگر مدد نہیں کی تو فاسق ہو جاؤ گے۔ اے فرزند رسول ان انبیاء کے لیے ہم کیا فیصلہ کریں؟ امام کی زمین پر شکن پڑی کہ دیکھو قرآن کے سلسلے میں کبھی خود فیصلہ نہ کرنا،
بغیر ہمارے بتائے ہوئے کوئی فیصلہ نہ کرنا کہ آقا آپ خود ہی بتا دیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے مدد کرو، جو مدد نہیں کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ اور کسی نبی نے مدد نہیں کی۔ امام نے فرمایا یہ زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، یہ زمانہ آنے والا ہے جب ہمارا آخری نمائندہ زمین پر آئے گا تو ہر نبی زمین پر بھیجا جائے گا، ہر رسول زمین پر بھیجا جائے گا، اور ایک لشکر تشکیل دیا جائے گا، ایک لشکر تشکیل دیا جائے گا جس کے سردار لشکر ہمارے جد رسول اللہ ہوں گے اور علمدار لشکر ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہوں گے، اور لشکر میں انبیاء ہوں گے، لشکر میں سارے رسول ہوں گے، اور اس وقت شیطان سے جنگ ہوگی۔ ایک طرف شیطانی لشکر ہوگا، ایک طرف رسول اللہ کی قیادت میں انبیاء اور رسولوں کا لشکر ہوگا، اور دنیا کی عظیم ترین جنگ ہوگی۔ اس وقت شیطانی لشکر کو شکست ہوگی، شیطانی لشکر کو شکست ہوگی۔ اس وقت دو چیزیں ایسی ہوں گی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ارے توجہ چاہوں گا صاحبان ذوق کی، دو چیزیں ایسی ہوں گی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ شیطان شکست کھا کر بھاگے گا، شیطان شکست کھا کر بھاگے گا، اب درج ہے روایت میں کہ مولا علی اس کا پیچھا کریں گے۔ آج تک علی نے کبھی کسی فراری کا پیچھا نہیں کیا، پہلی مرتبہ جس کا پیچھا کریں گے وہ شیطان ہوگا۔ بیت المقدس میں شیطان کو گرفتار کریں گے اور گرفتار کر کے رسول کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب دوسری بات وہ ہوگی جو ابھی تک نہیں ہوئی، رسول تلوار نکالیں گے اور اپنے ہاتھ سے شیطان کا قتل کریں گے، کیونکہ رسول نے کبھی اب کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رسول اپنے ہاتھ سے قتل کرتے کسی کو تو یہ رحمت کے خلاف ہو جاتا، لہذا رسول نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، مگر شیطان کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے، کیونکہ شیطان کا قتل کرنا ہی عین رحمت ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے برن آواز سے پر محمد و آل محمد۔ تو اس کا مطلب سارے انبیاء یہ اس وقت مدد کریں گے کہ جب رجت کا زمانہ ہوگا، اور اسی رجت کی بنیاد کے اوپر ہمیں اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ ہم رجت کو چھوڑے دے رہے تو قرآن سے اس آیت کو نکال دو۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ میرا سب سے پسندیدہ موضوع یہی ہے، کئی اشرے اسی پر کفر میں پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اشرا یہاں پر نہیں دہرانا ہے، لہذا وہ آخری چیز یہاں پر کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آئے میثاق میں دو چیزیں، ایمان لاؤ اور مدد کرو، ایمان لاؤ اور مدد کرو۔ ایمان لائے، مدد کہاں ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب زمانہ رجت ہوگا، اس وقت مدد ہوگی، لیکن ایمان تو لے آئے۔ اچھا، ایمان لانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مومن۔ ایمان لانے والا مومن ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر نبی ہوا ہمارا رسول کا مومن ہوا، نہیں مومن ہے جب ایمان لے آئے رسول کے اوپر تو ہر نبی ہوا ہمارا رسول کا مومن۔ اور قرآن نے کیا اعلان کیا؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، رسول جو ہے ہر مومن سے اولا ہے، ہر مومن سے اولا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ہر مومن کا مولا ہے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ رسول ہر مومن کا مولا، تو جب ہر مومن کا مولا تو ہر نبی ہوا مومن، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول ہوئے ہر نبی کے مولا۔ آدم کے بھی مولا ہیں، نوح کے بھی مولا ہیں، ابراہیم کے بھی مولا ہیں، موسیٰ کے بھی مولا ہیں، عیسیٰ کے بھی مولا ہیں، کیونکہ یہ سب ہے مومن۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر مومن کے مولا ہے رسول۔ تو اے آدم آئیے، اے آدم آئیے،
اور اس نبی کی جگہ پر بیٹھیے۔ آدم گھبرا کر پیچھے ہٹیں گے، ارے وہ ہے میرا مولا، بھلا میری جرت ہے کہ مولا کی جگہ پر بیٹھ جاؤں؟ اے نوح آپ آئیے اور اس نبی کی جگہ پر بیٹھیے۔ نوح گھبرا کر کہیں گے کہ وہ ہے میرا مولا اور میں ہوں اس کا غلام، بھلا میری جرت ہے کہ مولا کی جگہ پر بیٹھ جاؤں؟ اے ابراہیم آپ آئیے، اے موسیٰ آپ آئیے، اے عیسیٰ آپ آئیے۔ ہر ایک گھبرا کر کہے گا ارے وہ ہے میرا مولا، ارے بھلا میری جرت ہو سکتی ہے کہ میں مولا کی جگہ پر بیٹھ جاؤں؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی جگہ بیٹھے تو کون بیٹھے، اس کی جگہ بیٹھے تو کون بیٹھے؟ ہر نبی گھبرا کر پیچھے ہٹ رہا ہے، ہر رسول گھبرا کر پیچھے ہٹ رہا ہے، ارے یہ ہے مولا، اس کے مقابلے میں ہم ہو گئے غلام، لہذا ہم اس کی جگہ پر کیسے بیٹھے؟ کیونکہ مولا کی جگہ پر کوئی مولا ہی بیٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے میدان غدیر میں اعلان ہو رہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مولا کی جگہ پر مولا بیٹھے گا، وال من والا وعاد من عادا۔ رسول نے دعا بھی مانگ لی کہ پالنے والے اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، اور اس کو چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے۔ یہ آج بھی دعا ہے، اسی دعا کے سہارے ہم بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ پالنے والے اس مقدس محفل کے طفیل میں، اس مقدس ذکر کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، ہمیں جو مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما دے۔ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو حج و زیارت کے متمنی ان کو تمنا پوری فرما دے۔ جہاں بھی دوست داران محمد و آل محمد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول رہے۔ پالنے والے اس کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ و معمول رکھ، پوری دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری ماہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام ہو جانے ساروں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔